تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرامین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے دوستو، آج 19 ذی الحجہ ہے اور اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسا اس لیے کہ ان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو پیش ہوئی تھی، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوا تھا، اور وہ بھی دیکھیے کہ جمعہ کا دن تھا۔ تو آج تو 19 ذی الحجہ ہے، ایک دن ہو چکا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ لوگوں کو سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ جانکاری دی جائے۔ دیکھیں میرے دوستو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ہی بڑا اور اونچا بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے ماں اور باپ دونوں طرف سے ان کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص پھوپھو کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور ان کا جو ننھیال ہے، یعنی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ننھیال ہے وہ بنو ہاشم، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی بڑے ہی پاک باز انسان رہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں آیا تھا تب بھی انہوں نے زندگی میں کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور جب اسلام قبول کر چکے، جب شراب حلال تھی اس وقت بھی کبھی بھی ایک گھونٹ نہیں پیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بھی جوا کو ہاتھ نہیں لگایا، بڑے ہی پاک باز انسان تھے۔ یہی وہ عثمان ہے جو سب سے زیادہ باحیا انسان ہے اس دنیا کے اندر، تمام انبیاء اور رسول کے بعد۔ یہی وہ عثمان ہے جنہیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ 2 مرتبہ انہوں نے ہجرت کیا تھا، اور وہ بھی جانتے ہیں 6000 سال کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے جو ہجرت کرنے والے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب مکہ کے اندر مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا مشرکوں نے، کافروں نے، تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کیا، اور پھر دوسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کیا۔ 2 مرتبہ ہجرت کرنے کا شرف انہیں حاصل ہے۔ یہی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 لڑکیوں سے یکے بعد دیگرے ان کا نکاح ہوا تھا۔ آج میں آپ کو اسی بات پر یہ حقیقت بتلا دینا چاہتا ہوں، ہمارے ہندوستان کے اندر شیعوں نے بڑا ہی دھوکے بازی سے کام لیا ہے، اور مسلمانوں کے اندر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں لوگوں کو صرف یہ پتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صرف ایک ہی داماد ہیں، حضرت علی۔ لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داماد ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر داماد ہونے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ فضیلت اگر بنتی ہے
تو اس سے کہیں زیادہ فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کی زوجیت میں صرف ایک بیٹی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں دو بیٹیاں تھیں، یکے بعد گرے، تو فضیلت تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ بنتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، مسلمان صرف یہ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی داماد رسول تھے۔ نہیں میرے دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کم نہیں بلکہ ان سے زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ یہی وہ عثمان ہے جن کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ، میں اس انسان سے شرم اور حیا کیوں نہ کروں جس انسان سے فرشتے بھی شرم اور حیا محسوس کرتے ہیں۔ دراصل اس بات کا اور اس ٹکڑے کا ایک پس منظر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے تھے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ران مبارک سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر سے تہبند یا لنگی یا ازار ہٹی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر آئے اسی حالت میں رہے، حضرت عمر آئے اسی حالت میں رہے، حضرت عثمان غنی آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا درست کر لیا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنے کپڑے صحیح کر لو، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جب وہ چلے گئے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے باپ آئے تب بھی آپ اسی حالت میں تھے، حضرت عمر آئے تب بھی آپ اسی حالت میں تھے، جب حضرت عثمان غنی آئے تب آپ نے اس طرح سے کیوں کیا؟ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل میں نے اس لیے ایسا کیا کہ عثمان بڑے ہی باحیا انسان ہیں، بڑے ہی شرمیلے ہیں، اگر میں اسی حالت میں رہتا تو وہ اپنی ضرورت مجھ سے پیش نہیں کرتے، اسی لیے میں نے ان سے شرم اور حیا محسوس کی، اور میں ان سے شرم اور حیا کیوں نہ محسوس کروں جن سے فرشتے بھی شرم اور حیا محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے ہی پاک باز انسان۔ یہی وہ عثمان ہیں جنہیں حافظ قرآن کا لقب ملا، یہی وہ عثمان ہیں جنہیں ناشر القرآن کہا جاتا ہے، یہی وہ عثمان ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا، اور یہی وہ عثمان ہیں جن کے جمع کردہ قرآن کی تلاوت ہم اور آپ کرتے ہیں۔ انہوں نے امت کے اوپر سے، ہمارے اور آپ کے اوپر سے بہت بڑی مصیبت کو ٹال دیا، نہیں تو آج امت مسلمہ کے اندر کتنا بڑا اختلاف رہتا تھا یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ انہی کا کارنامہ ہے۔ اور جانتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی تھی۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا۔ جب سفیر بنا کر کے بھیجا تو ادھر یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً وہاں پر 1400 صحابہ کرام موجود تھے، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، ایسے موقع سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے بیعت لیا کہ آؤ بیعت کریں گے، جنہوں نے عثمان کو قتل کیا ہے ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ حالانکہ اس موقع سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لڑائی کرنے نہیں گئے تھے، عمرہ کرنے کی نیت سے گئے تھے، لیکن ایسے وقت میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے یہ بیعت لیا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہاتھ کے اوپر رکھا اور کہا کہ یہ عثمان ہاتھ کی طرف سے۔ اور اس واقعے کے اندر دیکھیے جتنے بھی صحابہ کرام شامل تھے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر سکینت کو نازل کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں سے موت کے ڈر اور خوف کو نکال دیا، اس لیے کہ اتنا ساز اور سامان بھی لے کر کے نہیں گئے تھے، جنگ کرنے کے ارادے سے تو گئے ہی نہیں تھے،
ایسے موقع سے جتنے سارے لوگ اس کے اندر شامل تھے، اللہ رب العالمین ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہو گیا۔ بڑا ہی مقام مرتبہ میرے دوستو، السابقون الاولون انہیں کہا گیا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے نام لے کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان فی الجنت، کہ عثمان جنت کے اندر ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک پیارا سا واقعہ بیان فرماتا ہوں۔ جب مدینہ کے اندر تمام کے تمام مہاجر صحابہ کرام آ گئے تو انصار صحابہ کرام نے مہاجروں کی مدد کی، انہیں اپنے کاروبار میں شامل کیا، اپنے جائیداد میں شامل کیا، اپنے گھر میں شامل کیا۔ یہاں تو ایسے ہی پریشانی تھی کہ مہاجروں کو اپنا تمام حصہ دے رہے تھے انصار صحابہ کرام، ادھر انصار صحابہ کرام کے اوپر یہ ظلم یہودیوں نے بھی ڈھایا کہ انہیں روزگار سے بے دخل کر دیا، انہیں جائیداد سے بے دخل کر دیا، اس لیے کہ مدینہ کی جائیدادوں کے اوپر جو زیادہ تر قبضہ تھا یہ یہودیوں کا قبضہ تھا۔ لہٰذا صحابہ کرام کو پریشان کرنے کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ستانے کے لیے یہودیوں نے مہنگے دام سے ایک کنویں کا پانی بیچنا شروع کر دیا تاکہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، تاکہ انصار صحابہ کرام کو ان مہاجروں کو بھگانے پر مجبور کیا جائے۔ کہا کہ ہم فری میں پانی نہیں دیں گے، کہا کہ جب تک تم خریدو گے نہیں تب تک ہم پانی نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو تمام صحابہ کرام کو بیٹھایا اور کہا کہ اے میرے صحابہ کرام، اے میرے صحابہ، اے میرے جانثاروں، بھلا تم نے دیکھا ہوگا، بھلا تم نے سنا ہوگا کہ یہودیوں نے کنویں کا پانی مسلمانوں کو دینے سے انکار کر دیا ہے اور مہنگے سے مہنگے داموں پر بیچ رہا پانی کو۔ لہٰذا آج اس مجلس کے اندر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو انسان بھی اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا میں اسے جنت کی ٹکٹ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور وہ بھی صرف آدھے کی بات تھی۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ آدھا ہم مسلمانوں کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زبان سے کہتے ہیں، ادھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی اور سے ایک پائی لینے کی ضرورت نہیں ہے، چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا عثمان اس کنویں کو خرید کر کے اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا عثمان ٹھیک ہے، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، مسلمانوں کی باری جس دن رہے گی اس دن سارے کے سارے لوگ آ کر کے پانی لے سکتے ہیں، کافر بھی لے سکتا ہے، یہودی بھی لے سکتا ہے، مسلمان پانی کو بیچیں گے نہیں۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سے اعلان کر دیا ہے تو یہودیوں نے سوچا کہ اگر ایسی بات رہی تو ہم سے کون پانی خریدے گا، لہٰذا دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کنویں کو ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں، پورا کا پورا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہے، جسے روما کہا جاتا تھا۔ بیر روما بہت ہی مشہور اور معروف نام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے چندے کی اپیل کی اور کہا کہ ہے کوئی انسان جو پورا کا پورا کنواں خرید کر کے اللہ کے لیے وقف کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ نکلے، ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں پورا کا پورا کنواں خرید کر کے، پورا کا پورا روما کنواں خرید کر کے میں اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان نے جنت خرید لی۔ اللہ اکبر۔ کیسے اللہ کے بندے تھے میرے دوستو، دنیا کا کوئی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ سنیوں کو صرف یا علی پتہ ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے دوستو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام مرتبہ ہے یہ انبیاء اور رسول کے بعد ابو بکر اور عمر کے بعد سب سے زیادہ یاد رکھنا۔ ایک مرتبہ کا اور واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہے، جو روم کا بادشاہ ہرقل تھا اس نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی ٹھان لی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مدد کی اپیل کی کہ میرے صحابہ دور دراز کا سفر ہے، بہت دور دراز کا سفر ہے اور قحط سالی کا زمانہ ہے، اور سارے کے سارے مل کر کے جنگ کی تیاری کرو۔ کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روبرو کھڑے ہو کر کے یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے طرف سے 100 اونٹ ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اے لوگو اس جنگ کی تیاری میں حصہ لو, چندہ دو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے رب سے جنت دلوائے گا. ادھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے, ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری طرف سے 100 اونٹ یہ لیجئے جہاد کے لیے, یہ لیجئے غزوہ تبوک کے لیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے عثمان بیٹھ جاؤ. پھر تیسری مرتبہ کہتے کہ ہے کوئی بندہ جو اس جنگ کی تیاری میں حصہ لے. حضرت عثمان پھر کھڑے ہو جاتے, پھر 100 اونٹ دیتے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے بیٹھ جاؤ. حضرت عثمان بیٹھ جاتے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چندے کی اپیل کرتے اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے. آج اپنی مسجد کے لیے چندہ کے لیے اعلان کیا جائے تو لوگوں کے جیب سے 10 روپیہ نہ نکلے. اللہ رب العالمین نے مال اور دولت سے نوازا ہے, پھر بھی 10 روپیہ نہ نکلے. ہم مسجد کا چندہ دیتے جمعہ کے دن 10 روپیہ 5 روپیہ دیتے, 100 روپیہ تو دینا تو دور کی بات ہے میرے دوستوں. یہ کیسے لوگ تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی شخصیت تھی کہ جتنی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے رہے اتنی مرتبہ اٹھ کر کے اللہ کی راہ میں دیتے رہے. صرف کس لیے؟ جنت کے وعدے پر. 8 مرتبہ ایسا ہوا, 8 مرتبہ, 8 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دیا, جنگ کرنے کے لیے, غزوہ تبوک کے لیے دے دیا. تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کہا تھا, وہاں پر تمام کے تمام صحابہ کرام ہیں, ابو بکر بھی موجود ہے, عمر بھی موجود ہے, علی بھی موجود ہے, طلحہ بھی موجود ہے, زبیر بھی موجود ہے, تمام کے تمام عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود ہے. ایسے موقع سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے صحابہ کرام سن لو, ما سر عثمان ما عمل بعد اليوم, کہ آج کے بعد سے عثمان کو کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. کہا کہ عثمان نے اللہ کو اتنا راضی کر لیا ہے, اتنا راضی کر لیا ہے کہ آج سے نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے عثمان سے میرا رب راضی ہو گیا, نماز نہیں پڑھے چلے گا, کچھ بھی نہ کرے چلے گا. اللہ اکبر. ذرا سوچئے کہ اللہ ایسے بندوں سے راضی تھا, پھر بھی انہوں نے نیک اعمال کو کبھی نہیں چھوڑا. ایک ہم اور آپ ہے, ہمارے کو اپنے انجام کی فکر ہی نہیں ہے, اپنے انجام کا پتہ ہی نہیں ہے, اور نہ نماز پڑھتے, نہ ہی روزہ رکھتے, نہ ہی اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں. یہ تھے عثمان غنی, جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی تھی, کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن پھر بھی اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اللہ رب العالمین کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر جمعہ 1 غلام اور 2 غلام آزاد کیا کرتے تھے. میں کیا بتلاؤں میرے دوستو, اللہ رب العالمین نے انہیں اتنے مال سے نوازا تھا کہ آج کا انسان تو اس کا ایک پائی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ جو میں نے بیر روما کی بات بتلائی تو 25,000 میں انہوں نے وہ خریدا تھا, 25,000 درہم میں. 25,000 درہم آج کے حساب سے دیکھیں گے تو 7 لاکھ روپیہ بنتا ہے. وہ زمانے میں بھی 7 لاکھ. اللہ اکبر. 7 روپیہ بھی ہم مسجد کو نہ دیں, 7 لاکھ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ہی دیکھا کہ چھوٹی سی مسجد ہو گئی ہے, مسجد نبوی, جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی تھی, کھجور کے پتوں کی تو چھت تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا کہ میرے صحابہ, کون ہے جو اس مسجد کی توسیع کرے گا, اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں پوری کی پوری جگہ خرید کر کے اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. اور وہاں پر بھی انہوں نے آج کے حساب سے 5 لاکھ روپے میں جگہ خریدی تھی. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے میرے دوستو. کوئی انسان کر سکتا ہے, کوئی انسان ایسے لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایسی ہی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوا ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور دیگر جتنے صحابہ کرام ہیں, ایسے ان کو جنت کی ٹکٹ نہیں دی ہے. اس کے پیچھے راز ہے, اس کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تقوی اور للہیت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھ لیجئے. مدینہ کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا میرے دوستو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا تجارت کا سامان 1000 اونٹوں پر لدا ہوا، گلوں سے اناج سے لدا ہوا آیا۔ مدینے کے اندر قحط سالی تھی، مدینے کے اندر لوگ کھانے کو تڑپ رہے تھے، ترس رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ہی قافلہ آیا، مدینہ کے بڑے بڑے تجار اور تجارت کرنے والے لوگ دوڑے دوڑے آگے، اور ایک ایک اونٹ کے بدلے کئی گنا منافع دے رہے تھے۔ کہا کہ اے عثمان، یہ اونٹ کا ساز و سامان آپ مجھے اتنے میں بیچ دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بس اتنا دے رہے ہو، اتنا منافع دے رہے ہو، مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ لاک ڈاؤن تھا، لاک ڈاؤن کے اندر بہت سارے لوگوں نے مجبوری سے کتنا فائدہ اٹھا لیا۔ 1 روپے کا ساز و سامان 50 روپے میں بیچا، 50 روپے کا ساز و سامان 500 روپے میں بیچا، لوگوں کے مجبوری کا فائدہ اٹھایا، اور آج بھی مجبوری کا فائدہ اٹھائے۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اس وقت بھی لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیتے تھے، لیکن قربان جائیے، تاجروں نے کہا ہم آپ کو ڈبل منافع دیں گے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہا کہ کون دے رہا ہے؟ ہم سے زیادہ منافع آپ کو کون دے رہا ہے؟ کہا میرا اللہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا میرا اللہ دے رہا، اور 1000 اونٹ ماں ساز و سامان جو لدا ہوا تھا، غلے اور اناج کے ساتھ، کھانے پینے کے ساز و سامان کے ساتھ، پورا کا پورا اونٹ اللہ رب العالمین کی راہ میں وقف کر دیا، اور کہا کہ یہ مدینہ کے لوگوں کے اندر تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین ان سے راضی نہیں ہوا میرے دوستو۔ کیا مقام مرتبہ تھا، ایسا دل کوئی انسان قیامت تک نہیں لا سکتا ہے، قیامت تک نہیں لا سکتا ہے۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بڑے بڑے فتوحات ہوئے، بڑے بڑی ملکیں فتح ہوئی، اور یہاں سے وہاں تک ان کی حکومتیں تھی، لیکن جانتے ہیں یہاں پر بھی تاریخ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے کہیں زیادہ فتوحات کیے۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت تھا 22 لاکھ مربع میل پر محیط تھا۔ 22 لاکھ، ادھر بھی 22 لاکھ، ادھر بھی 22 لاکھ، ادھر بھی 22 لاکھ، ادھر بھی 22 لاکھ، 20 پر 2 لاکھ پورا، 20 پر 2 لاکھ پچھم، 20 پر 2 لاکھ اتر، اور 20 پر 2 لاکھ دکن۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے، لیکن پھر بھی سادگی کے ساتھ جیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انہی کے زمانے میں افریقہ فتح ہوا، انہی کے زمانے میں چین فتح ہوا، انہی کے زمانے میں روس فتح ہوا، انہی کے زمانے میں کابل فتح ہوا، انہی کے زمانے میں بلوچستان فتح ہوا۔ اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مجاہد سمندر کے اندر اپنے گھوڑے ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کے بعد بھی انسانوں کی آبادی ہے تو میں وہاں پر بھی جا کر کے تیرے کلمے کو بلند کرتا۔ وہ زمانہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا، پورا کا پورا یوروپ اور افریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، یہ وہ ذات ہے جنہوں نے سب سے پہلی مرتبہ اس دنیا کے اندر مسلمانوں کا بحری لشکر تیار کیا تھا۔ جی ہاں، یعنی کہ سمندری فوج۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس سمندری فوج نہیں تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری فوج تیار کیے تھے۔ کیا بتلاؤ میرے دوستو، اتنے بڑے خلیفہ 12 سال تک حکومت کی، اور 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ذرا سوچئے کہ اسلامی حکومت کو اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے والی ذات کو بھی بلوائیوں نے نہیں چھوڑا، بدماشوں نے نہیں چھوڑا، تو ہم مسلمانوں کو کافر اور مشرک چھوڑیں گے؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے، اس خطبہ کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ ہم حق کے اوپر ڈٹ جائیں، جس طرح سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے اوپر قائم و دائم رہے، اسی طرح سے ہم اور آپ بھی حق کے اوپر قائم و دائم رہے۔ یہ تو ان کی فضائل تھی۔ آئیے ہم آپ کو اب آخر میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا درناک واقعہ بھی بتلا دیتے۔ محرم آنے والا ہے، لوگوں کو یہ پتا ہے کہ 10 محرم کے دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ بہت رونا روتے ہیں، بہت مظلوم اور ظلم کی داستان سناتے ہیں کہ اتنا تڑپایا گیا، ایسے تڑپایا گیا، ایسے مارا گیا۔ کائنات کی رب کی قسم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگوں نے ظلم کیا،
اس کا پاؤ حصہ بھی حضرت حسین کے ساتھ نہیں ہوا. اللہ اکبر. لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، مسلمانوں کو صرف حسین پتہ ہے، حسن بھی پتہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آگے بتلائیں گے حقیقت کربلا اور پس منظر کربلا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس سال میں بتانے والا ہوں آپ کو. لہٰذا ہر جمعہ حاضر رہیے یہاں سے. کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا، پانی چھین لیا گیا. یہاں جانتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا، 40 دن تک ان کو ان کے گھر میں محصور رکھا گیا. اللہ اکبر. 40 دن تک. یہاں تو حضرت حسین کے ساتھ جو معاملہ ہوا آدھا گھنٹہ میں ختم تھا. حضرت حسین کے ساتھ لڑنے والے بھی تھے، حضرت حسین کے لیے جان گنوانے والے بھی تھے، حضرت حسین کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوئی. لیکن حضرت عثمان بن عفان یہاں بھی جانے سار ہیں. یہاں بھی صحابہ کرام آرڈر لینے کے لیے آتے ہیں کہ اے خلیفہ آپ حکم دیجئے، ہم ان بلوائیوں کو اور ان بدماشوں کو مدینہ سے مار بھگائیں گے، انہیں قتل کر دیں گے. آپ ایک مرتبہ شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ کو خط لکھیے، 60,000 کی لشکر تیار ہے آپ کے بدلہ کے لیے. جانتے ہیں حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، میں نے جو تلوار اٹھائی تھی اللہ کے لیے اٹھائی تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھائی تھی. میں مدینہ کے اندر خون خرابہ کرنا نہیں چاہتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں یہاں حضرت حسین کے واقعے کو شیعوں نے اتنا بیان کیا کہ مسلمان بھول ہی گئے اور مسلمان بھی اس کو صحیح سمجھنے لگے، حالانکہ اس میں جھوٹ 100 کا 100% ہے. یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک مرتبہ حکم دیتے کہ ان بدماشوں کو جو مصر سے آئے تھے، جس کو پیدا کرنے والا عبداللہ بن سبا نام کا آدمی تھا، جو مصر سے آ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک گھر کے اندر محصور کر دیا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حسن اور حسین کھانے کی کچھ چیزیں لے کر کے آ رہے تھے، بلوائیوں نے انہیں مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسن حسین چلے جاؤ واپس. عثمان اپنی ذات کے لیے خون خرابہ کرنا نہیں چاہتا ہے. اللہ اکبر. یہ تھی ذات 40 دن تک. اب ذرا سوچئے کہ مدینہ کے اندر مسجد کی توسیع کرنے والے حضرت عثمان، مدینہ کے اندر مسلمانوں کے لیے میٹھا پانی کا انتظام کرنے والے عثمان، لیکن 40 دن تک ان کو اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا، 40 دن تک ان کو پانی نہیں پینے دیا گیا. یہاں کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو پانی نہیں پینے دیا گیا. یہاں تو اس ذات کو، جس ذات کی کنواں تھا، اس ذات کو جس نے مسجد بنائی تھی، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ مسجد بنائی تھی انہوں نے، پورا کا پورا کنواں اور ہزاروں دینار اور درہم اور پوری کی پوری جائیداد اللہ کے لیے وقف کرنے والے ذات کو بلوائیوں نے نہیں چھوڑا اور 40 دن تک محصور کر کے رکھا تھا. اللہ اکبر. وہ بھی 40 دن بغیر کھائے اور پیے ایک ایک لقمے کو ترس رہے تھے. اور 40 دن کے جو آخری 20 اور 30 دن کے ایام ہیں، پورا کا پورا ایام ایسا گزرا کہ روزے کی حالت میں تھے. ذرا سوچئے کہ اگر ایک مرتبہ حضرت عثمان حکم دیتے تو ان کی حالت کیا ہوتی تھی. جو بدماش تھے، جو لٹیرے تھے اور جو ڈاکو تھے، ایسے لوگوں کی حالت کیا ہوتی تھی. اور یہ بھی سن لیں، یہ میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے والی بات بتلا رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں ایک بھی مسلمان اور ایک بھی صحابہ کرام شامل نہیں تھا. بہت سارے لوگ ایسا تصور دیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیا تھا. نہیں، ایک بھی صحابہ کرام شامل نہیں تھا اور نہ ہی مدد کر رہا تھا. وہ دور دراز کے بدماش اور لٹیرے تھے جو کہ ایک یہودی کے بہکاوے میں آ گئے تھے. یہاں میں ایک دوسرا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، اگر آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کیجئے، اپنی ذات کے لیے نہیں کیجئے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں خلیفۃ المسلمین المؤمنین ہے، 22 لاکھ مربع میل حکومت کے مالک ہے. اگر ایک مرتبہ صرف امیر معاویہ کو کہہ دیتے، جو شام کے گورنر تھے، ان کے جو سر ہے دھڑ سے الگ ہو جاتے تھے. لیکن کہا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینہ کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں خون خرابہ. اور دراصل ایسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصیت بھی تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عثمان سے کہا تھا کہ عثمان، کچھ منافقین تمہاری عزت کی چادر کو اتارنے کی کوشش کریں گے. کچھ بدماش اور کچھ منافقین تمہاری عزت کی چادر یعنی خلافت، تمہاری عزت کی چادر کو اتارنے کی کوشش کریں گے. تم مر جانا، تم اپنی جان گوا دینا، لیکن وہ چادر اپنی طرف سے نہیں اتارنا. اللہ اکبر.
کیا کلیجہ ہونا چاہیے اللہ کے لیے جان دینے کے لیے کلیجہ ہونا چاہیے. یہاں ہزاروں کی تعداد میں بلوائی مدینہ کے اندر ہے, ان کے گھر کو گھیر لیا ہوا ہے, یہاں اکیلے بھوکے اور پیاسے اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے اندر تشریف فرما. اور سب سے آخری دن تھا 18 ذی الحجہ, جمعہ ہی کا دن تھا, جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. 4 بلوائے گھس کر کے آگے, اور جس وقت گھس کر کے آئے اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھی. اللہ اکبر. حضرت نائلہ جو ان کی بیوی تھی دوڑی دوڑی آ گئی اور کہا کہ آقا آج تو یہ بلوائی, یہ بدماش اور یہ لٹیرے اور یہ چور تو ہمارے گھر میں بھی گھس گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے مجبور نہ کرو ادھر ادھر دیکھنے پر. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے رب سے ملوں اور رب مجھ سے یہ پوچھے کہ اے عثمان تو کیا کرتا ہوا آیا ہے, تو میں اپنے رب سے یہ کہوں کہ اے میرے رب میں تیرے کلام کی تلاوت کرتا ہوا آیا ہوں. اللہ اکبر. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ اکبر. اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی اس آیت پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ عنقریب ہر ایک ظالم سے چن چن کر کے بدلہ لیا جائے گا, ہر ایک ظالم کو حساب دینا پڑے گا. ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہہ رہے تھے, ادھر ان کی گردن کٹ رہی تھی. اللہ اکبر. کیا وقت تھا میرے دوستو, سوچئے کیسا لمحہ رہا ہوگا. بیوی بھی تڑپ رہی ہے اور انہیں کچھ کہنا چاہتی ہے کہ آپ مدد کے لیے بلائیے, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام پاک سے نظر ہٹانے کے لیے تیار نہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ آج بھی یہ قرآن ترکی کے اندر موجود ہے, ترکی کے ایک میوزیم کے اندر آج بھی یہ موجود ہے, اور اس آیت کے صفحہ کے اوپر خون کے چھینٹے اور خون کے دھبے ہیں. کہا یہ جاتا ہے, نہ ہم نے دیکھا ہے نہ ہی آپ نے دیکھا ہے, یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے, اور ہو بھی سکتا ہے کہ ترکی کے اندر ہو, اس لیے کہ ترکی کے اندر مسلمانوں کی جو خلافت کی بہت ساری نشانیاں اور علامات آج بھی برقرار ہیں میرے دوستو. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی چادر نہیں اتاری, اور اپنی ذات کے لیے مسلمانوں کو نہیں لڑایا, اپنی ذات کے فائدے کے لیے مسلمانوں کو نہیں لڑایا. لہٰذا میرے دوستو ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات کے فائدے کے لیے ایک دوسرے کو نہ لڑائیں. اگر ایسا وقت آ جائے کہ ہمارا نقصان ہے اور مسلمانوں کو فائدہ ہے تو ہم وہاں پر جھک جایا کریں. یہ ہمارے لیے پیغام ہے میرے دوستو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم ہمیشہ پاک باز رہیں, ہم باحیا بن کر کے رہیں, بے شرم نہ بن جائیں. جو انسان بے شرم بن جائے گا وہ انسان ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے محروم رہے گا, یاد رکھ لیجئے. ہمارے لیے ان کی سیرت کے اندر یہ پیغام ہے کہ ہم اگر ضرورت پڑے تو جتنی ہماری طاقت ہے ہم دل سے اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کیا کریں. آج ہم اور آپ کتنا مال و دولت صحت کر کے رکھتے ہیں میرے دوستو, اگر سوچیں گے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ تھے. اللہ اکبر. آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو انہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ رب العالمین قائم و دائم رکھے. آمین.